السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پیارے مسلمان بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اسی سے میں چاہتا ہوں اس کے بعد اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجتا ہوں۔ ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں؟ کیا نیت رکھیں؟ کیا دل میں ہمارے ارمان ہوں؟ کیا ہمارے دل میں ارادے ہوں؟ اور وہ ارادے کیوں ہوں؟ کیا کچھ ایسی چیز ہے اس مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے اندر، کہ ہم اس کے بارے میں اچھا خیال رکھیں؟ آئیے دیکھتے ہیں، کیونکہ جب کسی چیز کی خوبی بیان کر دی جائے اور اس کی اچھائی بیان کر دی جائے تو پھر اللہ رب العزت نے جو انسان کے اندر دل دیا ہے اس کے اندر ایک چاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت کا بیان کیا ہے قرآن کے اندر، حدیثوں کے اندر جنت کا بیان کیا ہے۔ یہ چیز کرو گے تو ہم جنت دیں گے، جنت میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، تو انسان کے اندر ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے یہ کرو گے تو جہنم ملے گا، اللہ ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے تو جنت عطا کرے۔ تو جہنم میں یہ چیزیں ہوں گی، یہ چیزیں ہوں گی، یہ چیزیں ہوں گی، تو آدمی ڈر کر کے ان چیزوں کو کیا کر دیتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ایک دن سب کو مرنا ہے، اللہ کے ہاں جانا ہے، اس کے ہاں حساب کتاب دینا ہے، وہاں پہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس کے اعمال اور اللہ کی خوشنودی کام آئے گی۔ ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں؟ میں آپ کو بتا دوں، جب رمضان المبارک آتا ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو اس کی فضیلت کو جانتے ہیں، اس کے اندر کے ثواب کو جانتے ہیں، اور اس کے چھوڑنے پہ جو سزا ہے اس کو جانتے ہیں، اس کی اہمیت کتنی ہے، کتنا اہم ہے رمضان، اس کو جانتے ہیں۔ اور ایک ہمارا گروپ ایسا ہے مسلمان کا جو یہ نہیں جانتا، دوسرا گروپ وہ ہوتا ہے جو نہیں جانتا، کیونکہ اس کو فرصت نہیں ہے، تو اس نے سنا نہیں، یا اور دوسرے وہ کام کرتے ہیں، وہ نہیں پڑھ سکے، بہت ساری چیزیں نہیں جانتے ہیں۔ یہ تو دو حصے ہوئے مسلمان بھائیوں۔ مسلمانوں کی دو قسمیں اور ہو جاتی ہیں۔ ایک تقسیم وہ ہوتی ہے جو خوش رہتی ہے کہ یار رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ مجھے نصیب کر دے اور ہم اس کے اندر اچھے اچھے کام کریں گے، پہلے سے نیتیں رکھتی ہے اور شیڈول بناتی ہے اس کا، بالکل ویسے جیسے انسان گھر جانا چاہتا ہے تو پوری لسٹ رکھتا ہے، میں یہ چیز خرید لوں، یہ چیز خرید لوں، یہ چیز خرید لوں۔ جب تک سفر نہیں ہو جاتا ہے اس کا، جب تک اس کا سفر نہیں ہو جاتا ہے، ملک اپنے سفر کر نہیں لیتے ہیں، تب تک ہماری بازار، ہماری مارکیٹ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، عزیزوں کے پاس جا رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہو آپ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا شوق ختم نہیں ہوتا۔ محنت کا کمایا ہوا پیسہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خوشی حاصل ہوتی ہے، فلاں کے لیے میں لے جا رہا ہوں، فلاں کے لیے میں لے جا رہا ہوں، فلاں ہم سے آئے گا ملاقات کرنے تو میں اس کو یہ دوں گا۔ اور ایک طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو ان کے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، روزے رکھنے پڑیں گے، بھوکھا رہنا ہوگا، پیاس نہیں جائے گی، اس گرمی میں پانی نہیں ملے گا۔ اور ایسے ہی جو بچے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ
کیا کہتے ہیں دنوں میں ہم اپنے بچوں سے نہیں مل پائیں گے، اور طرح کی پابندیاں جو آپ جانتے ہیں، وہ سوچ کر کے اپنے چیزوں کو وہ برباد کر لیتے ہیں اور مجبوراً لوگوں کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ الحمدللہ ابھی کم ہیں اسی صنعیہ میں موجود ہیں لیکن کم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایمان دے۔ لیکن یہ کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، سنایا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، ہم نے بھی سنا۔ اللہ کرے یہ خبر غلط ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ روزہ رکھیں یا اس کے لیے تیاری کریں۔ پہلی چیز، یہ جو رمضان کا روزہ ہے یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ پہلی چیز، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی صحیح معبود نہیں، اور اسی میں پہلے ہی میں اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے رسول ہیں۔ دوسری چیز، نماز کو برابر اپنے وقت پہ پڑھنا۔ تیسری چیز، وسعت ہونے پہ، صاحب نصاب ہونے پہ زکوٰۃ دینا۔ چوتھی چیز، رمضان المبارک کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا۔ پانچویں چیز، اگر وسعت ہو تو حج کرنا۔ یہ 5 پائے ہیں اسلام کے۔ 2 چیزوں میں ابھی آپ نے سنا وسعت ہو تب، کس میں؟ زکوٰۃ میں اور حج میں۔ باقی بچے 3 پلر، پورا چھت اسی پہ قائم ہے۔ کس پہ؟ انہی 3 پہ۔ اگر یہ تینوں میں سے کوئی کمزور ہو جائے تو چھت باقی بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے گھر بنوائے ہوں گے؟ جن کی آرزو ہے اللہ تعالیٰ ان کی آرزو کو کیا کرے؟ پوری کرے۔ جنہوں نے گھر بنوائے ہیں اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے، پائیدار بنائے۔ تو یہ 3 میں سے اگر کمزور ہو جائیں، اور آپ دیکھیں توحید میں بھی اکثر لوگ اس وقت نازک ہیں، نماز میں بھی 95%، 95% غائب رہتے ہیں۔ کیا صنعیہ میں اتنے ہی لوگ ہیں؟ آپ کے علاقے میں اتنے لوگ مسلمان ہیں، یا جو گئے ہیں سب ملا لو، جبکہ اس میں اور بھی دوسرے ملکوں کے لوگ موجود ہیں۔ اب روزے میں بھی کمی آ جائے تو پھر اسلام میں کیا بچے گا بھائی؟ حج کی طاقت نہیں ہے، زکوٰۃ کی طاقت نہیں ہے، کیا کہتے ہیں نماز ہم نہیں پڑھتے، اللہ نہ کرے شرک کے ارتکابات ہم سے ہو جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسری دروں پہ ہم جھک رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر روزہ بھی کمزور ہو جائے تو پھر وہ جو چھت ہے دھڑام دے نیچے آ جائے گا، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بدعملی بڑھ جائے گی، اعمال میں کمی آ جائے گی، لوگ کم عمل کریں گے، اور دیکھیں دھیرے دھیرے یہ چیز ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایماندار بنائے، ایمان والا بنائے۔ مسلمان بھائیوں، تو اس لیے ہم اس رمضان کا استقبال کریں کیونکہ یہ ہمارے اسلام کے ارکان میں سے کیا ہے؟ رکن ہے۔ اسلام کی کوئی چیز کہیں اگر کیا کہتے ہیں کوئی اس کی بے عزتی کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، تو ہماری نگاہیں لال ہو جاتی ہیں، ہماری آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، ہم سڑکوں پہ اتر آتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، سراپا احتجاج کرتے ہیں، اور اتنا اہم رکن جو چھوڑ دے وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، جبکہ اللہ نے اس کے اندر سہولتیں بھی دی۔ آپ مریض ہو، ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ روزہ اپنے نقصان دہ ہوگا، روزہ مت رکھو، جب صحیح ہو جاؤ تب روزہ رکھو۔ مسافر ہو، سفر ختم ہو جائے اس کے بعد روزہ رکھو۔ اور ایسے ہی ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں، جو عورتیں ہیں، پیٹ میں بچہ ہے، چونکہ ایک کو اور غذا دی جا رہی ہے، مت روزہ رکھے ہو، کہیں ایسا نہ ہو جو بچہ آ رہا ہے وہ بھی متاثر ہو جائے۔ ایسے ہی اگر وہ دودھ پلا رہی ہے بچے کو، ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کھانا نہیں کھائے گی دن بھر تو دودھ کم ہو جائے گا، یا اس کے اندر سے وٹامنس جو ہوں گی کم ہو جائیں گی، اللہ کہتا ہے مت رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر دی ہے کہ نہیں؟ یہ تمام سہولتیں موجود ہیں۔ بوڑھا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو بھی اللہ رب العزت نے کیا دے دیا ہے؟ سہولت دے دی ہے۔ اب کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت رحیم ہے، رحمت والا ہے،
تمہیں دنیا میں تھوڑی سی کیا کہتے ہیں وہ دے کر کے آزمائش کر کے تمہارے آخرت کو بنا رہا ہے، تمہارے آخرت کو بنا رہا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا مومنو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ کیا کیے گئے تھے، فرض کیے گئے تھے۔ آج بھی کوئی بھی دین ہے اس کو اٹھا کر کے دیکھ لو، اگر پرانا دین ہے تو اس کے اندر روزے کا تصور موجود ہے، روزے کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار جب بن جاؤ گے اللہ تمہارے معاملے کو آسان کر دے گا۔ اللہ رب العزت تمہیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تم سوچتے بھی نہیں ہو۔ اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرما دے گا۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقویٰ آ جائے گا، اللہ علم عطا فرمائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ نے قرآن کے اندر کہی ہیں۔ اللہ ہمارے معاملات کو آسان کر دے گا، تقویٰ پرہیزگاری آ جائے گی۔ تقویٰ کیا ہے؟ برائیوں سے دور رہنا، اچھائیوں کو اپنانا، مختصر انداز میں۔ تو جناب روزہ اتنا اہم ہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہمارا سرخرو ہو ہمارے نزدیک، اس لیے اللہ نے اس چیز کو کیا کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ اور اس میں آپشن بھی نکال دیے ہیں، اگر انسان اس آپشن میں آ جاتا ہے، ان مجبوریوں میں آ جاتا ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھے، جیسے میں نے بیان کیا آپ لوگوں کے سامنے۔ تو ایک چیز تو یہ ہوئی، فرض ہوئی۔ فرض چیز کو ہم کیوں اپنائیں؟ حدیث قدسی سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کہتا ہے بندے کی سب سے اچھی چیز وہ ہے میرے نزدیک جس کو میں نے اپنے بندے کے اوپر کیا کیا ہے، فرض کیا۔ پہلے اس کو کرے، وہ مجھے بڑا محبوب ہے، اس لیے میں نے بندے کے اوپر کیا کر دیا ہے، فرض کر دیا۔ اس کے بعد نفل کا نمبر آتا ہے، جب نفلیں ادا کرتا ہے تو پھر بندہ محبوب ہو جاتا ہے۔ میں اسے ہر قسم کا سپورٹ دیتا ہوں، ہر قسم کی مدد اپنی اس کے اوپر کیا کرتا ہوں، اتارتا ہوں۔ جب فرض کے بعد نفل بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، سنتیں بھی ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث میں اللہ نے حدیث قدسی میں بیان کیا ہے کہ سب سے بہترین بندے سے مجھے وہ لگتی ہے جو میں نے اس کے اوپر کیا کیا ہے، واجب اور فرض کیا۔ تو اللہ کا محبوب بننا ہو، اس روزے کو رکھیں۔ دوسری چیز، اس روزے کو ہم کیوں رکھیں، فائدہ کیا ہے؟ اس روزے کو رکھنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں ایک خصوصی گیٹ تیار کیا ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ لا يدخل منه الا الصائمون، وہاں سے صرف روزے دار اندر داخل ہوں گے جنت میں۔ جو روزہ نہیں رکھتے تھے دنیا میں ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ اب بتائیے کتنی خوشی محسوس ہوگی جنت میں جا رہے روزے داروں کے لیے۔ وہ پھر اپنا نتیجہ پائیں گے، اپنا انعام پائیں گے، بہت خوش ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس گیٹ سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان بھائیوں، کیوں ہم روزہ رکھیں؟ اس لیے روزہ رکھیں کیونکہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کو ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے بڑے پرلطف انداز میں، سوالیہ انداز میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر کے اندر اتارا ہے۔ یہ جو ابھی شب برات والی بات ہوئی کہ اس کے اندر اتارا ہے، غلط بات ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا۔ جو اتارا ہے وہ ضائع جانتا ہے کس مہینے میں اتارا ہے۔ اللہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، شوق دلانے کے لیے اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے بندو تمہیں کیا پتہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہا یہ شب قدر 1000 مہینے سے بھی بہترین ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے امتیوں کی عمر 60 سے 70 کے بیچ میں ہوگی۔ اس سے بہت کم ہی لوگ آگے بڑھیں گے۔ 70 سال اگر آپ جی لیں، 8 گھنٹہ سونے کا نکال دیں، 8 گھنٹہ ڈیوٹی کا نکال دیں، عبادت کے لیے کتنا بچتا ہے؟ پیشاب پخانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے اور دوسری حاجات کے لیے، کپڑا وغیرہ دھلنے کے لیے نکال دیں، کیا بچے گا؟ 83 سال پورا کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے، نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے، 950 سال تک اپنے قوم میں تھے، وہ ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب ایک ہی رات میں آپ عبادت کریں، ایک رات پوری،
اور 1000 مہینے سے بہترین عبادت کا ثواب لیں آپ. خیر بیسٹ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہترین ہے اس رات کی عبادت. تو ظاہر سی بات ہے کس کو ملے گا؟ یہ جو روزے دار ہوں گے. جو روزہ ہی نہیں رکھے گا اللہ کے عقاب کا مستحق ہوگا. وہ کیسے کیا کہتے ہیں وہ اس چیز کا، اس فضیلت کا مستحق ہوگا. ایسے ہی جناب یہ جو مہینہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خصوصی برکتیں نازل ہوتی ہیں. خبر کر دو ان بھائیوں کو جو جن کے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں جب رمضان آتے ہیں، وہ خود بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں. دیکھے ہیں، چشمدید گواہ ہیں، 11 مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں، اس 12ویں مہینے میں، گنتی کے حساب سے نہیں، اس 12ویں مہینے میں اللہ تعالیٰ سب کی روزیوں میں اضافہ کر دیتا ہے. چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے افطار کرانے والا ہو، چاہے افطار کھانے والا ہو، تمام کے اس کو. ہمارے آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ہم خود دسترخوان سجاتے ہیں، لیکن اور دنوں میں اس کا اہتمام نہیں کر پاتے. تمام چیزیں ہونے کے باوجود، بقالے میں وہ چیزیں موجود ہیں، ہمارے جیب میں پیسے موجود ہیں، لیکن وہ جذبہ ہی نہیں آتا جتنا جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے اس رمضان کے اندر. ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا کا معاملہ ہے، کیا چاہے جہاں کتنے غریب کیوں نہ لوگ کیوں نہ، ہے نا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اور پوری دنیا سے غربت کا خاتمہ کرے اور لوگوں کو خوشحال کر دے. تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ تک قبول نہیں کریں گے، زکوٰۃ تک قبول نہیں کریں گے. شام کو انسان کہے گا ہمیں زکوٰۃ کی ضرورت ہے، صبح لے کے مالدار پہنچے گا، کہے گا بھائی اللہ نے ہمیں مالدار کر دیا اور میں آپ کی زکوٰۃ کی ضرورت نہیں. تو یہ مت سمجھے کہ یہ چیز ختم ہونے والی نہیں، غریبی ہوگی، یہ ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، اس کو آگے کر کے پھر اس کو ختم کریں گے کہ دیکھو ہم قادر ہیں اس کو ختم کرنے میں. تو ان کو یہ پیغام دے دو، ان کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اس کے اندر روزیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اور کتنی خوش نصیب ہیں آپ کہ الحمدللہ ایسے ملک میں ہیں جس میں سسٹم ہی تبدیل کر دیا جاتا ہے. دن میں آپ کو بہت کم ہی ڈیوٹی کرنی، اکثر راتوں میں ڈیوٹی کرنی. کیا مشکل ہے؟ اس وقت آپ کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور کیا کہتے ہیں جو قانون کا نفاذ کرتے ہیں ان کے ہاں تو مسلمانوں کے لیے باقاعدہ 6 گھنٹے کی ڈیوٹی کا لزوم کر دیا جاتا ہے. 2 گھنٹے آپ سے ڈسکاؤنٹ ہے اس ملک میں، ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت برکتوں سے نوازتا ہے. اور کیا وجہ ہے کہ لوگ جب پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، 24 گھنٹہ کھا رہے ہوتے ہیں، تب مسجدوں کا رخ نہیں کرتے، اور وہی اللہ جب ان کو پورے دن بھوکا رکھتا ہے تو مسجدوں کی طرف ان کو بغیر کہے ہوئے وہ چلے آ رہے ہوتے ہیں. کوئی نہیں کہتا ہے، کوئی متوجہ نہیں جاتا ہے ان کو کہنے، لیکن دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی مصلحت ہے، اور وہ دلوں کو کیا کہتے ہیں پھیرنے والا ہے. اس چیز کو وہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں دکھا دیتا ہے. جو لوگ فرض نماز کا اہتمام نہیں کرتے وہ فرض بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ تراویح سنت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت بھی اس میں سسٹم تبدیل کر دیتا ہے. اللہ رب العزت اس مہینے میں شب قدر کے اندر تقدیر کے بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے، تقدیر کے بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ لیتا ہے اللہ رب العزت شب قدر کے اندر. اللہ کے بندو، اس رمضان کو ہم خوشی کے ساتھ کیوں آنے دیں، یا ہم اس کا استقبال خوشی کے ساتھ، دل کے کیا کہتے ہیں کشادگی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کیوں کریں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی اس رمضان کے روزے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہ کیا کر دیے جائیں گے؟ معاف کر دیے جائیں گے. جو اس کے اندر فرض کے ساتھ ساتھ تراویح بھی پڑھ لے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ، وعلیکم السلام اللہ، اس کیا کہتے ہیں تراویح کا بھی اہتمام کر لے جائے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہ کیا کر دیے جائیں گے؟ معاف کر دیے جائیں گے.
یہی نہیں، اللہ کی رحمت کی کشادگی دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس کو توفیق نہیں ملی، موقع نہیں ملا، شب قدر کے اندر اگر وہ تراویح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے گزشتہ گناہوں کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ 3 میں سے 1 کر لیں گے تو اللہ گزشتہ گناہ کو معاف کر دے گا، اب گزشتہ گناہ معاف کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر گزشتہ گناہ آپ کے نہیں ہوئے، اللہ آپ کے درجے کو بلند کر دے گا، آپ کی روزیوں میں اضافہ کر دے گا، آپ کے اوپر ہمارے اوپر برکت نازل فرمائے گا، ہمارے معاملات کو آسان فرما دے گا۔ تو اگرچہ یہ تینوں حدیثیں ایک طرح کی ہیں تو انسان اس سے پیچھے نہ ہٹے، کیا پتہ یہ مہینہ انسان کو ملے نہ ملے۔ جیسے میں نے عرض کیا، ہمارے سسر صاحب چلے گئے دنیا سے، نہیں پا سکے رمضان مبارک۔ کتنے ہمارے بھائی جو اس رمضان میں تھے اس رمضان میں موجود نہیں، اور کتنے ہمارے بھائی ابھی 3-4 دن کے اندر فوت ہو جائیں گے دنیا میں، نہیں پا سکتے، جن کو اللہ نے نہیں لکھا۔ تو یہ خوش نصیب ہیں آپ کی، زندہ ہیں، اور یہ مہینہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، تو دل کی خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کریں، انشراح صدر کے ساتھ اس کا استقبال کریں کہ اللہ آپ کو ہمیں توفیق دے رہا ہے اس چیز کی ہمیں کیا دے رہا ہے، توفیق دے رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی رمضان میں روزہ رکھنے، اس کے اندر تراویح پڑھنے، شب قدر کی توفیق ملنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ مسلمان بھائیوں، اس روزے کو ہم اس لیے رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ثواب بڑھا دیتا ہے، فرض نماز کی ثوابیں کیا کہتے ہیں بڑھ جاتی ہیں، یہ جو نفل ہیں ان کے ثواب بڑھ جاتے ہیں۔ اور دنوں میں آپ تہجد پڑھیں، اس کی فضیلت یہ نہیں بیان کی گئی ہے جو ابھی فضیلت میں نے ذکر کیا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور اس کے اندر جو شب قدر ہے اس کے اندر جبریل امین اور فرشتے اترتے ہیں، اور یہ زمین کیا کہتے ہیں فرشتوں سے بھر جاتی ہے، اس طرح کی روایتیں کیا کہتے ہیں موجود ہیں، اور رات سلامتی والی ہوتی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب تک فجر کی اذان نہ ہو جائے تب تک سلامتی نازل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم اس کیا کہتے ہیں روزے کا کیا کریں، استقبال کریں۔ کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے، نصیب ہو نہ نصیب ہو، اس لیے اس رمضان کا کیا کہتے ہیں ہم خوش دلی سے اور کشادہ دلی سے اور محبت کے ساتھ ہم اس کا استقبال کریں۔ اور ایک بات اور سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے لکھ دے اس کو ایک نیکی، جب وہ کرے تو اس کے نیت کے معیار سے لکھنا، اور جب کوئی بدی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتے سے کہتا ہے رک جا جب تک وہ اسے کر نہ لے، جب کر لے تو ایک برائی لکھ۔ ہماری ڈھٹائی دیکھ لیں اور اللہ کی رحمت دیکھ لیں۔ اگر آج ہم یہ شیڈول بنا لیں کہ رمضان میں انشاءاللہ ہم عمرہ کریں گے، رمضان میں انشاءاللہ ہم جالیات میں جو دروس ہوتے ہیں وہ اٹینڈ کریں گے، علماء کرام کے سامنے درس لینے کے لیے بیٹھیں گے، احکام کو جاننے کے لیے بیٹھیں گے، حرم میں جا کر کے نماز پڑھیں گے، مسجد نبی میں جا کر کے نماز پڑھیں گے، ہے کہ نہیں، لوگوں کو افطار کرائیں گے، افطار خود دوسرے کا کریں گے بھی، بھائی کریں گے تب تو دوسرا کرائے گا، اور ایسے ہی کیا کہتے ہیں اس کے اندر تراویح کا اہتمام کریں گے، 5 وقتہ نماز ہم پڑھیں گے، قرآن کا اس سے بہت تعلق ہے، اسی کے اندر قرآن اترا ہے، روزانہ ایک پارہ کم سے کم ہم پڑھ لیں گے اور ہمارا قرآن کیا ہو جائے گا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تمام نیتیں کر لیں گے، آپ رمضان میں وہ کر بھی نہ سکے اللہ تعالیٰ اسی وقت فرشتے سے کہہ کر کے وہ ثواب لکھا دے گا۔ شیڈول بنائیں اپنی زندگی کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا ثواب نیتوں کے حساب سے ملتا ہے۔ آپ خود بتائیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اسی کو پڑھ کر کے وہ بھی مسلمان ہوئے، اور ہمارے باپ دادا اور ہم بھی اسی کو پڑھ کر کے مسلمان ہوئے، اور آج بھی کوئی غیر مسلم اس کو پڑھ کر کے مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن فرق دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر کا ایمان ایسا ہے، ابو بکر کا ایمان ایسا ہے کہ اگر اس کو تولا جائے، ابو بکر کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، پوری امت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر بھاری پڑ جائیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ اسی نیت ہی کا معاملہ ہے، نیت ہی کا معاملہ ہے۔ اور اللہ رب العزت 1 سے لے کر کے 700 تک بڑھاتا ہے، اور جس کے لیے جتنا چاہے بڑھائے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے جتنا بڑھا دے۔ تو اللہ کے بندو یہ نیتیں ہم کریں،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نیتیں ہماری ہوں یہ ہمیں مفید ہوں گی، ہمارے لیے فائدہ دیں گے۔ اور میں آپ کو خوشخبری دوں، الحمدللہ ہمارے مسجد جالیات میں روزانہ 5:35 سے 5:30 بجے سے دینی کورس ہوگا۔ ہمارے بہت سارے بھائی الزام لگاتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں افطار کرنے، اللہ کے بندو غیر مسلم تو آتا نہیں ہے ہمارے یہاں، ایک مسلمان کو آپ کیوں روک رہے ہیں؟ آپ خود نہیں آتے ہو، روکتے ہو۔ علم حاصل کرو، میں آپ کو لازم ملزوم نہیں کرتا ہوں کہ پکڑ کر کے آپ کو افطار کراؤں، اپنا افطار لے کر کے آؤ، خود بھی دوسروں کو افطار کراؤ۔ ہاں، ہم وہاں لازم نہیں کرتے، ضروری نہیں کرتے، علم حاصل کرنے کے لیے آؤ۔ اور جو آدمی آپ کو بھڑکائے کہ مت جاؤ وہاں پہ، اسے صرف ایک بات کہو، اس کی سچائی ظاہر ہو جائے گی۔ کہو بابو ایسا ہے، نہ تو کرے نہ میں کروں گا، چل علم حاصل کر کے چلے آتے۔ سچا ہوگا تو آئے گا، جھوٹا ہوگا خطا نہیں آ سکتا۔ اور اکثر اس معاملے میں جھوٹے ہوتے ہیں جو دوسروں کو عیب دلاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو تعلیم تو حاصل کرنی نہیں ہے، افطار کا بہانہ لے کر کے اس کو میں آپ لوگوں سے کل میں مثال بیان کیا تھا، مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ یہ بتاؤ، آپ اپنے بیٹے کو علم حاصل کرنے کے لیے کہیں بھیجتے ہو علم حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی جیب کو بھر کر کے دیتے ہو، یہ نہیں کہتے ہو بیٹا جا کر کمانا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہی سسٹم تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تم آ رہے ہو ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، ہم آپ کو بے نیاز کر رہے ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر خرچ کریں، لیکن آپ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہو، اس لیے ہم آپ کو بے نیاز کر رہے ہیں اس سے۔ کیونکہ اگر آپ اس وقت افطاری بناؤ گے، کھانے کو پکاؤ گے، تو آپ ہمارے ہاں علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آ سکتے۔ اور صرف 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، اس وقت حلقیں سوکھ جاتی ہیں، لیکن آپ اس دین اسلام کے لیے، اس دین کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں وہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ برداشت ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے اس چیز کو کیا کرے؟ قبول فرمائے۔ تو ثنائیہ میں یہ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، اس لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا۔ اور جو آدمی 11 مہینے اپنے گھر کھا سکتا ہے اور سحری جوڑ لے تو 11.5 مہینے اپنے گھر کھا سکتا ہے، وہ افطار بھی اپنے گھر کر سکتا ہے، کھانا بھی اپنے گھر کھا سکتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، ہمارے وہ بھائی جو لوگوں کو عیب دلاتے ہیں، وہ منافقوں کے راستے پہ نہ چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کیا کرتے تھے معلوم؟ کہتے تھے یہ جو صحابہ ہیں بڑے پیٹ والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس ہدیہ تحفہ آتا ہے، وہ کھانے کو مل جاتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ یہ پرانا شوشہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، جو منافق کہتے تھے۔ تو خدا کے واسطے آئے مسلمانوں، ہم سے یہ باتیں نہ نکلیں۔ اگر ہم دین کا سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو خدا کے واسطے کسی کو نہ روکیں، کسی کو اس سے نہ روکیں۔ اور یہ اللہ کا کیا کہتے ہیں کرم سمجھیں کہ جو لوگ آپ پہ 1 ریال خرچ نہیں کرنا چاہتے، رمضان المبارک کے اندر ان کے دل کشادہ ہو جاتے ہیں، تمام چیزوں کو بھول کر کے آپ کو اسلامی بھائی بنا لیتے ہیں، گلے لگا لیتے ہیں۔ ہم دوسرے ملکوں کے ہیں، اپنے گلے لگا لیتے ہیں، ہمیں دسترخوانوں پہ بٹھاتے ہیں، آپ کے اوپر ہمارے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں، اور علم کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں، خاص طور سے ہماری مسجدوں میں۔ اس لیے اللہ سے میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہدایت دیں، اور جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ ان کو بھی توفیق دے کے ہم سے جڑیں۔ کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علماء اٹھ جائیں گے، ان کے ساتھ ان کا علم اٹھ جائے گا، پھر جاہل بچیں گے، ان میں سے کسی جاہل کو لوگ سردار بنائیں گے، اس سے فتویٰ پوچھیں گے تو وہ فتویٰ دے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، اوروں کو بھی گمراہ کرے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، اوروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو اس علم کو سیکھیں، یہ علم انبیاء کی وراثت ہے۔ انبیاء مال اور روپیہ اور پیسہ اور سونے کا پہاڑ چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، یہ قرآن اور یہ حدیثیں، یہ علم چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ اس کے وارث بنیں آپ، اس کو کیا کہتے ہیں آپ حاصل کریں۔ اور یہ خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ ہمارے مکتب نے خاص طور سے وہ طلباء جو ہمارے علم حاصل کریں گے ان کے لیے افطار کا انتظام انہوں نے کیا۔ آئیے دین سیکھیں۔ جیسے میں نے بچے کی مثال بیان کی کہ آپ اپنے بچے کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہو تو اس کا سب انتظام کر کے بھیجتے ہو، وہاں پہ آپ کیڑے نہیں نکالتے، وہاں پہ نکتہ چینی نہیں کرتے، تو ہم اگر وہی چیز کر رہے ہیں تو کیوں ہمارے اوپر کیا کہتے ہیں سوال نشان لگایا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے شیطان ایسے آدمی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور شیطان اس کو برقرار ہے۔ یہ تمام باتیں ہیں۔ اور
اس رمضان مبارک میں روزے ہم اس لیے بھی رکھیں، اس کا استقبال دل کی خوشی کے ساتھ اس لیے بھی کریں کیونکہ ایک فضیلت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیان کی۔ آپ نے فرمایا ہے کہ من فطر صائما فلہ مثل اجر الصائم، جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے، اور یہی ثواب ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ مرتے ہیں اور پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہے نا۔ جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے تو روزے دار جیسا ثواب وہ پائے گا، جیسا ثواب کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نہیں کہا ہے کہ اس کا ثواب لے لے گا وہ، ورنہ اگر ایسا ہو تو اس حدیث پہ عمل ہی نہ ہونے پائے۔ ہر آدمی اپنا اپنا افطار کرے، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے دوسری حدیثوں میں کہ اس کے اجر میں کوئی کمی، کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو خود افطار بھی کریں دوسرے کا، اور افطار کرائیں بھی، آئیں دین کی تعلیم حاصل کریں اور کچھ لے کر کے بھی آئیں، کبھی نہ بھی لے کر کے آئیں، کبھی خود لے کر کے آئیں، خود بھی کریں دوسروں کو بھی کرائیں، کیا مشکل ہے؟ تمام مسلمانوں کے ساتھ ایک روحانی منظر ہوتا ہے، ایک دینی مجلس ہوتی ہے، اور آپ کوئی خوشخبری اور دے دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کچھ لوگ کسی مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کی یاد کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی باتیں وہاں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کا سکون طاری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہاں فرشتوں میں ذکر کرتا ہے۔ یہ مجلس ہے، ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا ذکر اپنے فرشتوں میں کر رہا ہوگا کہ ہمارے بندے کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، جو دین ہم نے اتارا ہے اس دین کو تازہ کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور کام ان کا نہیں ہے، اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں، میں آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں لینا چاہتا، یہ سب باتیں تھیں جو ہم نے آپ سے بیان کیا۔ آپ یہ بتاؤ، انہی چیزوں کو پھر ریورس کرو جو میں نے ابھی بتایا آپ کو۔ اگر کوئی مسلمان بھائی ہمارا رمضان سے پہلے یہ جان جائے جو باتیں میں نے بتائیں کہ رمضان میں یہ چیزیں ہیں، تو دل کی کشادگی سے رمضان کا انتظار کرے گا، خوشی کے ساتھ رمضان کا انتظار کرے گا۔ یہی علم سے نہ جڑنا، علم کو نہ جاننا، علم شرعی کو نہ حاصل کرنا، یہی دھیرے دھیرے پھر کیا بن جاتا ہے؟ دل کا روگ بن جاتا ہے، اور آدمی ایک اپنے ہی مفاد کی چیز کو اپنے اوپر بوجھ تصور کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے یہ شاید ہمارے لیے بوجھ ہے، ہمارے لیے یہ پریشانی کا باعث ہے۔ اور اگر وہ اس کے فائدے کو جانے، اس کے فائدے کو جانے تو قطعاً کیا کہتے ہیں اس کی مخالف میں نہیں جائے۔ اور ہمیشہ ایک بات جانے، ایک کہاوت ہے کہ الناس عادا ما جہلوا، لوگ اس وقت تک کسی چیز کے دشمن ہوتے ہیں جب تک اس کے بارے میں انہیں علم نہیں ہوتا، جب تک اس کے بارے میں انہیں علم نہیں ہوتا۔ جب انہیں علم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا بھلائی ہے، اچھائی ہے، تو پھر اس کو ان کو اپنانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ میں ایک واقعہ بیان کروں ہند کا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا مسئلہ کیا اور ان کو مروایا، کیونکہ انہوں نے ان کے بیٹے کو قتل کیا تھا کس میں؟ بدر میں۔ ماں تھی، جہاں سمجھتی یہ تھی کہ میں حق پہ ہوں، حبشی غلام کو کہا اگر تو احد میں مار دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، اور انہوں نے باقاعدہ چیلنج دیا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے احد میں آ کر کے اور مزہ چکھائیں گے، ہے کہ نہیں؟ یہی عورت جب مسلمان ہوتی ہے، اور جب حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو باقاعدہ تاریخ میں ذکر ہے یہ بات کہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا گیا اتنا کسی کی شہادت کو روتے ہوئے دیکھا نہیں، کیونکہ ان کے چچا تھے، انہوں نے سپورٹ کیا تھا ان کا اس وقت، خاص طور سے جب مکہ میں لوگ آپ کو تکلیفیں دے رہے تھے، کہا اتنا روئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا رونا اس سے پہلے اور نہ بعد میں دیکھا گیا۔ وہی جب مسلمان ہوئی تو کہا ہند اگرچہ تم مسلمان ہو گئی، انصاف کا تو تقاضا یہ ہے کہ تمہیں ہم اسلام میں شامل کر لیں، کیونکہ اسلام ہمارا نہیں اللہ کا ہے، لیکن ہمارے سامنے آؤ تو پردہ کر کے، کیونکہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے ہمارے چچا حمزہ کی یاد کیا ہو جاتی ہے؟ تازہ ہو جاتی ہے رضی اللہ عنہ۔ کہتی ہیں کہ جب مسلمان ہوئی تو انہوں نے اپنے بت کو نکالا اور نکال کر کے باہر پھینکا، کہا تو نے آج تک ہم کو دھوکے میں رکھے ہوئے تھے، تو آج تک ہم کو دھوکے میں رکھے ہوئے تھے۔ تو جب تک اسلام کا فائدہ وہ نہیں جانتی تھی تب تک اس کی کیا تھی؟ دشمن تھی۔ جب اسلام کا فائدہ وہ انہوں نے دیکھ لیا تو اس بت کی دشمن ہو گئی۔ تو ایسے ہی جب آپ دینی مجلسوں کے فائدوں کو دیکھیں گے، رمضان کے فائدوں کو دیکھیں گے،
یا ہمارے وہ مسلمان بھائی جب ان چیزوں کو دیکھیں گے تو قطعاً ان دینی چیزوں کے دشمن نہیں بنیں گے، بلکہ اس کے حمایتی بنیں گے، اس کو بتائیں گے لوگ۔ یہ تمام باتیں تھیں جو ہم نے چاہا کہ آپ کو بتا دوں، ہمارا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ الحمدللہ یہ اسلامی ملک ہے، جمعہ کے دن 29 تاریخ ہے، اس دن تمام شہادتیں اکٹھا کی جائیں گی۔ اگر سعودی عرب میں کہیں چاند دکھا اس کا اعلان ہوگا، تراویح کا اہتمام ہوگا، سنیچر سے روزے کا اعلان ہوگا، لیکن اگر کہیں نہیں دکھا تو پھر یہ بھی اعلان ہوگا کہ چاند نہیں دکھا اور سنیچر کے بدلے اتوار سے روزہ رکھا جائے۔ اور انشاءاللہ ان تمام چیزوں میں ہمیں تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس کیا کہتے ہیں اس ملک میں اس کی انفارمیشن ہمیں دی جائے گی۔ ہم اخیر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو رمضان کے فوائد ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ اے اللہ رب العزت، مغفرت کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں تو بخش دے، ہمیں توفیق دے اچھے کاموں کی۔ اے اللہ رب العزت، ہمارے جو رشتہ دار انتقال کر گئے ہیں ان کی تو مغفرت کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں ان کو تو خوش اور خیریت کے ساتھ رکھ، ان کو عافیت اور آرام کے ساتھ رکھ۔ اے اللہ رب العزت، گنہگار ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب واتوب الیہ۔